اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین، توبہ و استغفار کے سلسلے میں آج کی یہ نشست دوسری نشست ہوگی، جس میں آپ لوگوں کے سامنے اس نکتے کو وضاحت کی جائے گی کہ توبہ و استغفار جب ایک انسان اس کو لازم پکڑتا ہے تو ایسے انسان کے لیے دنیا و آخرت ہر دونوں جگہ کامیابی نصیب ہوگی، اور یہ کامیابی ایسے انسان کو مختلف شکلوں میں مختلف اسالیب میں نظر آئے گی۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جب صبح کرتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سامنے نہ جانے کتنی اشیاء، جدید اشیاء اس کے سامنے نظر آتی ہیں۔ ہر روز ہر دن نئی نئی چیزوں کا وجود ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انسان ہر دن ہمہ وقت اس سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایسے انسان کو توبہ و استغفار کرنے، اپنے گناہوں کی تلافی کرنے، اپنے گناہوں کی معافی و بخشش کروانے کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ بالکل ایک انسان گناہوں کے سلسلے میں اتنا جاہل ہو گیا ہے، اس کے یہاں اس کی بھی معرفت نہیں پائی جاتی کہ کون سا گناہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کون سا ایسا گناہ ہے اس کی زندگی میں کیا جانے والا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ انسان اس چیز کی معرفت سے بھی ناآشنا نظر آتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے۔ کیونکہ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو توبہ و استغفار کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا تھا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں کی جماعت تم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرو، فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو چلیے میں آج اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے، ایسے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، ایسا انسان سرخرو ہو جاتا ہے، ایسا انسان فلاح پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگو تم سب کے سب مل کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین کامیاب کر کے رکھے۔ ایک کامیابی انسان کو جو آتی ہے مختلف شکلوں میں آتی ہے، اس طور پر بھی کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے مالوں کو، ان کے جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کون مومن ہے؟ اس کے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں بہت سارے اوصاف بیان کیے، ان میں سے سب سے پہلا وصف یہی ہے کہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا التائبون العابدون، کہ وہ مومن یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کامیابی
مومن کو توبہ و استغفار سے اس طور پر بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح کسی بھی قوم میں عذاب نہ آنا ایک کامیابی کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عذاب کے مختلف شکلیں ہیں۔ کسی بھی طرح اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن جو انسان، جو قوم، جو جماعت توبہ و استغفار کو لازم پکڑتی ہے، ایسی قوم پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں عذاب نہ آنے کے 2 اسباب کو ایک آیت میں بیان کیا، جن میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم میں ہونا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس قوم میں رہتے ہوں، جب تک اس قوم میں آپ زندگی بسر کرتے ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں تو کیا پھر اللہ رب العالمین عذاب بھیجے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک سبب بیان کیا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جو کوئی قوم، جو کوئی جماعت توبہ و استغفار کو لازم پکڑے گی، اس سبب کو اختیار کر رکھے گی، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک کوئی بھی جماعت، جو کوئی بھی قوم، جو کوئی فرد، جو کوئی سوسائٹی توبہ و استغفار کو لازم پکڑتی رہے گی، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ تو گویا عذاب نہ آنا ایک کامیابی کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہوا کرتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں۔ کامیابی ایک انسان کو اس طور پر بھی مل سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے جو توبہ و استغفار کرتا ہے، ایسے انسان سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ جو کوئی آدمی ظلم کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد استغفر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کرواتا ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما تو اللہ رب العالمین کو ایسے پائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا ایک کامیابی کی بہت بڑی علامت اور دلیل اس طور پر ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایسے انسان پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا، تو یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کرتے؟ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا ہمیں یہ بات واضح طور پر اس آیت سے بھی معلوم ہوئی کہ جو انسان اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین کا اس کے گناہوں کو معاف کرنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں۔ کیونکہ یہ نجات کا، کامیابی کا، فلاح و بہبودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ لوگوں سارے کے سارے مل کر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر کے رکھے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو توبہ و استغفار کثرت کرنے والا بنا، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخرو نصیب فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔